اور ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں۔ جو بھی عثمان صاحب نے کہا ہے، اتنی بڑھ چڑھ کے تعریف کی ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں، اور واقعی انہوں نے کچھ زیادہ ہی میری تعریف کر دی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں سب سے ٹاپر تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں میں کچھ ممتازیت تھی، لیکن ایسا جنہوں نے جو تعریف بیان کی ہے بڑھ چڑھ کے، اور اس طرح میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بس ایسے ہی ایک مسجد ہے جس کا میں امام اور بطور استاد جی تھوڑی سی پرابلم آئی تھی، عثمان بھائی کا کال آیا تھا، تو بلا تاخیر شروع کیا جائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الہ الا اللہ عثمان بھائی میری آواز جا رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على نبينا الذي هو سيد الكرام الذي جاء بالأمن والسلام وعلى آله وصحبه الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وقال الله عز وجل في القرآن الكريم حاكيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي من الصالحين۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ خصوصاً اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے واقعی حقیقی معنوں میں انسان کوشش بھی کر رہا ہو، تمام مسائل بھی موجود ہو، شادی شدہ بھی ہو، 2-4 سال گزر بھی گئے ہوں، اس کے بعد اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ اولاد کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو یہ دھیان میں رکھیں کہ اولاد واقعی حقیقی معنوں میں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے
وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن ماں باپ جس طرح اس کو مناتے ہیں، جس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بچہ چونکہ جس طرح مٹی ہوتی ہے، گیلی مٹی، جس طرح ڈھال دیا جائے وہ ڈھل جاتا ہے. اور بس ایک بار اگر ڈھل گیا تو پھر دوبارہ اس کو ڈھالنے کے لیے توڑنا ہی پڑتا ہے، وہ دوبارہ اپنے اس پر نہیں آ پاتا. تو جب ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ جب وہ گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کے والدین اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو باپ ہوتے ہیں، اس کے جو والدین ہوتے ہیں، وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. المہم یہ ہے کہ بچے کو آپ جس طرح ڈھالیں گے، بچے کو آپ جس پیرائے میں اور جس تربیت کے ساتھ رکھیں گے، اسی اعتبار سے وہ بچہ بنے گا. تو بلا تاخیر میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے جو اصل اساس ہے موضوع کی، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے اپنے بچے کی تربیت کے اندر. اور شروع سے لے کے انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے بہت سارے اصول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. آپ اس کو انشاءاللہ اگر نوٹ کرتے جائیں گے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، جو آپ کے زندگی کے ہر موڑ پر قائم آئے گا. کیونکہ ایک انسان جو رونا روتا ہے کہ آخر میرا بچہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا ہے، میرا بچہ مجھے گالیاں کیوں دے رہا ہے، میرا بچہ مجھے خرچ کیوں نہیں دے رہا ہے، میرا بچہ مجھ کو ہی گھر سے کیوں نکال رہا ہے، میرا بچہ مجھ کو ہی کیوں اپنے دیار میں اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیتا، تو اس کی کہیں نہ کہیں جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ تربیت ہی بنتی ہے. انسان تربیت ویسا نہیں دیتا اور انسان کہتا ہوا لوگوں سے پھرتا ہے کہ میرا بچہ میری طرف توجہ نہیں دیتا، میرا بچہ تو اپنے بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے. تو بہرحال یا اس طرح دیگر باتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز انسان کو جو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے ایک انسان کہ واقعی حقیقی معنوں میں اپنے بچے کی پرورش کروں، میں اپنے بچے کی پرورش کروں، تو شادی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. شادی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں نے شادی نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ میں نے شادی نہیں کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کی پرورش کروں. تو پرورش کرنے میں جو سب سے پہلا اصول بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیک بیوی کا انتخاب کرے. اب انسان جب نیک بیوی کا انتخاب نہیں کرتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں خوبصورتی، کہیں نہ کہیں مال و دولت یا اس طرح حسب و نسب کی طرف کہیں نہ کہیں جب وہ توجہ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ مار کھاتا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت یہ بنتی ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے. اور نیک بیوی کون ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنکح المرء لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتیں عام طور پر 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہیں. ایک تو مال کی بنیاد پر، بہت پیسہ ہے، یا اس طرح خوبصورتی کی بنیاد پر، یا اسی طرح حسب و نسب کی بنیاد پر، یا اسی طرح دینداری کی بنیاد پر. اللہ کے نبی نے کہا تھا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دینا. قریبت یداک، اپنے اگر ہاتھ کو خاک آلود کرنا، اگر تم شادی کرنا تو کس سے؟ نیک بیوی کا انتخاب کرنا. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک باپ کا ایک بچے پر کیا حق بنتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، سب سے پہلا جو جواب دیا تھا کہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا، نیک بیوی کا انتخاب کرنا. تو المہم یہ ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی پرورش کروں اور اپنے بچے کی حقیقی معنوں میں تربیت کروں، تو سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے والدین کی جو ابھی شادی شدہ نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک انسان کیا کرے؟ نیک بیوی کا انتخاب کرے. اب اس نے دین کی بنیاد پر ایک نیک بیوی کا انتخاب کر لیا، بہت اچھی بات. اب ضرورت کیا بنتی ہے کہ بس جیسے چاہے جانور کی طرح استفادہ کرتے رہیں، جیسے چاہے جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے رہیں، جب چاہے جہاں ٹہلتے رہیں، جب چاہے جہاں جاتے رہیں، جب چاہے جہاں لے کے جاتے رہیں، یا اسی طرح جو دیگر
ناموں سے لوگ جانا جاتا ہے جیسے ہنی مون وغیرہ یا اس طرح کے دیگر چیزیں رسم و رواج سے جڑ جائیں اور اس طرح انجوائے کریں. نہیں, آپ انجوائے کریں. انجوائے کرنے سے شریعت اسلامیہ بالکل نہیں روکتا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر واقعی حقیقی معنوں میں یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں میرا کوئی لاٹھی بن سکے, بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا بن سکے اور قیامت کے دن میرا کوئی کام آ سکے, تو ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ شادی ہونے کے فوراً بعد وہ دعا کرنے میں لگ جائے. کیا دعا کرنے میں لگ جائے, ربی حبلی من الصالحین. ٹھیک ہے, آپ نے پلان نہیں کیا ہے کہ بھی میرا بچہ ہوگا یا دیگر چیزیں جو لوگ کہیں نہ کہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی شریعت اسلامیہ ہم کو دعا سکھاتی ہے کہ جب بھی ایک انسان اپنے بیوی سے فائدہ اٹھائے اس وقت دعا کا اہتمام کرے. اور وہ کتنی پیاری دعا ہے, اللہ کے نبی نے سکھایا. بہرحال میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, المہم یہ ہے, اس دعا کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو جو اللہ رب العالمین آپ کو اس کے ذریعے سے رزلٹ دینے والا ہے اس کو شیطان کبھی تنگ نہیں کرے گا اور وہ نیک ہوگا. تو ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ شروع ہی سے دعا کا اہتمام کریں. شادی ہو گئی, ابھی سے آپ دعا شروع کر دیں. اور سب سے اچھی دعا اس تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا بچہ پانے کے لیے, یہاں تک کہ جو مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی, اس کے باوجود بھی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ ہمیشہ مسلسل دعا کرتے رہتے تھے, کیا, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ رب العالمین تو مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو دعا انتہائی زیادہ ضروری ہے اور دعا تمام چیزوں کی اساس اور بنیاد ہے. جب آپ دعا کرتے رہیں گے, چونکہ اکثر لوگ یہی روتے ہیں کہ میرے بچے کو لگ رہا ہے کچھ شیطانی چال ہے, میرا بچہ ہمیشہ روتے رہتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میرا بچہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے کہ میرے بچے کو ابھی میں دوا لے کے آئی ہوں, میں دوا علاج پانی بھی چل رہا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی نہیں فرق پڑ رہا ہے. کہاں سے فرق پڑے گا؟ آپ نے اسلامی اعتبار سے شادی نہیں کی, آپ نے دعا کا اہتمام نہیں کیا, بس جیسے چاہے جانور کی طرح ہم نے فائدہ اٹھا لیا. اس کے رزلٹ میں جو ہمارے سامنے جو رزلٹ آیا ہوا ہے وہ رزلٹ کیسا ہوگا, وہ پروڈکٹ کیسا ہوگا پھر. تو المہم ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کا انتہائی زیادہ اہتمام کریں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو رونے کی وہ آواز آتی ہے فوراً چونکہ روتا ہے اور وہی اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو روتا ہے یہ روتا اس لیے ہے کیونکہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ایک لگ جاتا ہے. تو اگر اس کی حفاظت ہم پہلے کر لیتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہماری حفاظت میں ہوگا, اور مسلسل اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے. بچہ پیدا ہو گیا, بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے, لیکن ہم تو کر سکتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس کنڈیشن میں ہے, تو ہم اس کے اوپر ڈیلی یومیہ بیس پر جو آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں وہ صبح شام کے اذکار پڑھ کر کم سے کم اپنے بچوں پر دم کریں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے. تو پہلا اہتمام تو یہ کریں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے دعا کریں. دوسرا اہتمام جو کرنا ہے ہونے کے بعد یومیہ اور ڈیلی بیس پہ آپ کو اس پر دم کرتے رہنا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے وہ بالکل دور ہو جائے. اب وہ بچہ ابھی پیدا ہوا, اب 7 دن کا ہو گیا, 7 دن کا ہونے کے بعد شریعت اسلامیہ کہتی ہے تم اسلامی طریقے پر خوشی مناؤ. کیا کرو؟ اسلامی طریقے پر تم خوشی مناؤ. اب یہ نہیں کہ لوگ جس طرح چھٹی مناتے ہیں یا اسی طرح دیگر نہ جانے کیا کیا انجام دیتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک کی بھی سنا ہے باقاعدہ عقیقے لیے ایک ڈیٹ فکس کریں گے, ایک ڈیٹ فکس کیا جاتا ہے کہ اس کی نانی آئے گی, اس کے نانا آئیں گے, اس کی دادی آئے گی یا اس کے دادا آئیں گے, ارے اس کے پپا تو کہیں سعودی عربیہ کے اندر, وہاں جب وہ تشریف لے کے آئیں گے تب دھوم دھام سے کریں گے. یہ یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایسی عقیقے کی بالکل گنجائش نہیں ہے, اور اس کے لیے تو بالکل عقیقہ ہے ہی نہیں. عقیقہ کس کے لیے ہے بھائی؟ 7ویں دن آپ عقیقہ کریں. ایک روایت آتی ہے جس کو بعض محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا ہے, بعض نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ 14ویں دن بھی کر سکتے ہیں اور 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں. المہم یہ ہے کہ 7واں دن اصل ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے. ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے,
لیکن خامخواہ روک کے رکھنا، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نہیں، فلاں صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، فلاں نانی کا انتظار ہو رہا ہے، فلاں قرابت دار کا انتظار ہو رہا ہے، یہ شریعت اسلامیہ اس کی چندہ اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اسلامی طور پہ خوشی منائے۔ اسلامی طور پہ خوشی کیا ہے؟ آپ اس کا اچھا سا اور پیارا سا نام رکھیں، اچھا سا اور پیارا سا نام رکھیں۔ اب اس نام رکھنے میں بھی لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ نام رکھنے کے لیے کیا کریں گے لوگ؟ قرآن لے کے آؤ، قرآن میں جو نام، بس کتاب کھولے، کتاب کھولنے کے بعد جو آپ کے سامنے آ گیا وہ نام رکھ دیے، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگوں تو میں نے یہاں تک سنا ہے باقاعدہ قرآن کے اندر سوراخ کریں گے، اور سوراخ کرنے کے بعد وہ جو سوراخ کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ جاتا ہے اور جس حصے پر جاتا ہے اس کو نام رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا لوگوں نے کافرون نام رکھا ہے۔ بتاؤ، کافرون نام کوئی رکھتا ہے جس کے معنی کافر ہوتا ہے؟ جاہلون لوگوں نے نام رکھا ہے، اس طرح کا نام کوئی رکھتا ہے؟ تو اس طرح کے نام سے آپ، من گھڑت چیزوں سے آپ بالکل پرہیز کریں۔ آپ کو واقعی نام رکھا ہے، نام کا اہتمام کریں، کرنا بھی چاہیے۔ نام کا اثر بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کے والد کا نام حزن تھا، جن کے معنی غمگین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ بدل دیا، بدلنے کے بعد کہا کہ دیکھو نام کا بالکل اثر ہوتا ہے۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا نام بدل گیا تو میں نے دیکھا وہ بالکل ٹینشن اور غم سے بالکل آزاد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل بس جیسا جو نام آئے رکھ لیا، بس اچھا لگنا چاہیے، بس اچھا لگنا چاہیے۔ نہ صحابیات میں سے کسی کا نام، نہ صحابہ میں سے کسی کا نام، نہ انبیاء کرام میں سے کسی کا نام، بس ایسے ہی جو من میں آیا، جو من میں رکھ دیا۔ میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ سن رہی ہیں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے پہلے انبیاء کرام کا انتخاب کریں، نہیں مل رہا ہے تو آپ صحابہ کرام کا انتخاب کریں، نہیں مل رہا ہے تو آپ اسی طرح سلف صالحین کا انتخاب کریں، نہیں مل رہا ہے تو جو علماء کرام، علماء دین سے آپ رابطہ کر کے کوئی اچھا سا نام آپ رکھ دیں۔ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ نام ایسا رکھیں گے جو باپ دادا میں کسی کا نام ہو ہی نہ، ہمارے محلے میں کسی کا نام ہو ہی نہ۔ یہ نام اور ایسے نام سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اسلاف کرام میں تو باقاعدہ دادا کا نام وہی ہے، بیٹے کا نام وہی ہے، مطلب، اور اسی طرح باپ کا بھی نام وہی ہے۔ سلسلہ وار خاندان میں کئی نام ایک ہی نام سے ملتے تھے۔ تو نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بات نام کے سلسلے میں یاد رکھیے، واقعی ابھی بھی اگر کسی کا نام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عقیقہ ہو گیا جس نام پہ تو وہی نام ہمیشہ رہے گا۔ آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں، آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کرام کا نام بدلا ہے عقیقہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ آپ 7ویں دن اس کا پیارا سا نام رکھیں۔ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، دوسرے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو پکارنا آپ شروع کر دیں، 7ویں دن آپ کوئی نام اس کا فکس کر دیں۔ ایسا نہیں کہ باپ کچھ بلا رہا ہے، بیٹا کچھ بلا رہا ہے، بھائی کچھ بلا رہا ہے، بیوی کچھ بلا رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو میں بھی تھوڑا سا تیزی لوں گا۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقے میں اگر بچہ ہے تو اس کے لیے آپ کو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ شات، جس میں بکرا اور بکری دونوں شامل ہوتے ہیں، چاہے بکری کرو چاہے بکرا کرو، آپ کو 2 کرنا ہے، آپ کو 2 جان اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اس سلسلے میں بھی لوگ کہیں نہ کہیں مار کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو خامخواہ تکلف میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو خامخواہ تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی داتا ملے، کوئی موٹا تازہ جانور ملے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ نئی استطاعت ہے، کم استطاعت ہے، آپ کے پاس ڈلیوری کے لیے پیسہ تو تھا لیکن اس کے لیے پیسہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹا موٹا بکرائی بھی کر دیں، اس کے لیے داتا ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے داتا ہونا شرط نہیں ہے۔ داتا ہونا کس میں شرط ہے؟ قربانی کے ایام میں آپ کا شرط، قربانی کرنا ہے تو وہاں پہ داتا شرط ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں صرف بکرا بکری چلتا ہے۔ گائے کے اندر جس طرح شریعت اسلامی ہماری کہتی ہے بڑے جانوروں کے اندر 7 یا اسی طرح 10 بھی استعمال ہو سکتا ہے، 10 لوگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ نہیں چلو ابھی ہمارے پاس یہ گائے موجود ہے، اس میں 7 لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ عقیقے کے لیے بکرا یا بکری لازم ہے، شات کا لفظ ہے، اس کے لیے کوئی اور جانور نہیں چلے گا، بکرا یا بکری ہونا چاہیے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے جو بال ہیں، اس کے بال کے برابر چاندی خرچ کریں۔ کتنا ہوتا ہے؟ مشکل سے آپ وزن کرنے کے لیے جائیں گے، مشکل سے آپ وزن کرنے کے لیے جائیں گے تو جو پیسہ بنتا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے بچے کو تو تقریباً 250 یا 300 روپیہ بنا تھا۔ 300 روپیہ، بتاؤ، لوگ اس کے تعلق سے دھیان نہیں دیں گے۔
اس بال کو چھپا کر رکھیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کو دکھائیں گے، اور نہ جانے کہاں کا اس کو کیا کیا کریں گے، یہ تمام خرافات رکھیں گے. لیکن یہ جو شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ کم سے کم اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کر دو، وہ نہیں کریں گے، وہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایک چیز اور بھی بات جو رہ گئی کہ اگر لڑکی ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جانور کرنا ہے. البتہ کسی کو اللہ نے استطاعت دیا ہے تو چونکہ زیادہ لوگوں کو کھلانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ یہ مستزاد ہے، لیکن واجب اور فرض ایک ہی ہے، ایک کریں. اچھا، لڑکوں کے لیے بھی اگر کسی کے پاس واقعی نہیں ہے، کم مال ہے، تو ایک جانور ذبح کرتا ہے تب بھی اس کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 جانور لڑکے میں ہی کریں، یہ لازم نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس اللہ نے استطاعت دیا ہے اس کو 2 کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے استطاعت نہیں دیا ہے تو ایک کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے. شریعت اسلامی اس کی اجازت دیتی ہے اور صحابہ کرام میں اس کے نظیر ملتے ہیں. اسی طرح اب اس کی عقیقہ ہو گئی، ہم نے نام بھی رکھ دیا، اسلامی طریقے سے ہم نے خوشی منا لیا. اب اس کے بعد جو کرنے کی ضرورت ہے، جب بچہ بولنے کی عمر کو ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی بات سکھائیں، اللہ اس کے رسول کی بات سکھائیں. اور سب سے پہلی چیز اس تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ جس کا بھی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو کیا سکھائیں ہم اس کو؟ اپنے بچے کو ہم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرائیں، وہ ٹوٹلی زبان میں جس طرح بھی بول سکے اس کو بولنے کی کوشش کروائیں، اس کو بولنے کی کوشش کروائیں. اور اس تعلق سے یہ ذہن میں اپنے رکھیں، یہ بات شروع ہی سے ذہن میں رکھنا چاہیے. سائنس اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے اور سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبھی سے اس کے پاس جو مائنڈ ہوتا ہے وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے. اور تیار ہونے کے ساتھ ساتھ جو انسان میاں بیوی کے جو جھگڑے چلتے ہیں یا اس طرح ساس بہو کے جو جھگڑے چلتے ہیں یا گھروں میں جو جھگڑے چلتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس سے بچے پر اثر پڑتا ہے. اور یہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا تبھی سے بچہ پیدا ہو گیا، ابھی بولنے کے لائق نہیں ہے، کچھ سمجھنے کے لائق نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن واقعی وہ جس طرح ایک ریکارڈر ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، وہ بچہ بعد میں جس طرح سیکھتا ہے، جس طرح دیکھتا ہے، ویسی اعتبار سے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے وہ بچہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کو دیکھتے تو اس کو توحید کی بات سکھاتے. کس کی؟ توحید کی بات. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظک. کیا کہا؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. واسأل اللہ، تم اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین تم کو دے گا. پھر اللہ کے نبی نے ایک بچے کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور تمام اپنے برتنوں میں اپنے ہاتھ کو گھما رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور اسی طرح اپنے جو کھانا ہو برتن میں وہ قریب سے، جو آپ کے قریب ہو وہ کھاؤ، اپنے ہاتھ کو چاروں جانب نہ ادھر ادھر گھماؤ. تو یہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے سکھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اس تعلق سے لوگ کہیں نہ کہیں خوش ہوتے ہیں ایک چھوٹا چھوٹا جملہ بول کے. کیا؟ کس طرح کا جملہ؟ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بولو بیٹا، اپنی ماں کو بولو کتا. اب وہ بھی توتلی زبان میں اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو بولتا ہے تتا، صحیح سے نہیں بول پاتا. ٹھیک ہے، ابھی تو بڑا مزہ آتا ہے کہ میرے بچے نے ارے کتا بول دیا، ارے بولنے کے لائق ہو گیا، تتا بول رہا ہے، کچھ تو بھی بول رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب اس کو بولتا ہے کتا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ہم نے جو تربیت دی تھی، واقعی وہ تربیت میں ہم کما حق تربیت میں کامیاب نہیں اترے. تو میری ماؤں اور بہنوں، اور اسی طرح اگر میرے کچھ بھائی ہیں سامعین اور سامعات، تو اس بات پر توجہ دیں، والدین اس بات کی طرف توجہ دیں کہ شروع ہی سے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کی کوشش کریں. جس اعتبار سے ہو سکے اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے جملے اس کو سکھانے کی کوشش کریں جو قرآن و حدیث کے بات ہیں. جب تھوڑا سا سمجھنے کے لائق ہو جائیں تو کم سے کم صحابہ کرام کے قصے ہوتے ہیں، جو صحابیات کے قصے ہوتے ہیں، جو اسی طرح جو اسلاف کے ہمارے قصے ہیں، انبیاء کرام کے قصے ہیں، وہ بتانے کی آپ کوشش کریں. جب یہ بتائیں گے تو بچہ اسی اعتبار سے ڈھلتا چلے جائے گا، کیونکہ اس سلسلے میں وہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا سوائے 3 چیزوں کے جو اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہے. ایک تو صدقہ جاریہ، ایک تو جو انسان
अपनी नेक औलाद छोड़कर गया हो, नेक औलाद छोड़कर गया हो। उन तीनों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक जो उसने नेक औलाद को छोड़ा हो, तो वाकई अगर उसको हमने तरबियत दिया है इस्लामी तौर तरीके के एतबार से, इस्लामी तौर तरीके के एतबार से हमने उसको सिखाया और पढ़ाया है, तो इंशाअल्लाह वो आपकी बद्दुआ नहीं करेगा, आपको कभी गाली नहीं देगा, आपको घर से निकालेगा नहीं, वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआए खैर करेगा, जो आपके लिए कब्र में भी फायदा देगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर बहुत सारे मनाजिल उसको दिखाए जाते हैं और बहुत सारे मनाजिल उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। वो बच्चा, वो इंसान कहता है आखिर मैंने ये सब अमाल तो नहीं किए हैं, इतने सारे नेकियां तो नहीं किए हैं, ये नेकियों में हमारे इजाफा कहाँ से हो रहा है? तब उसको बताया जाता है कि तुमने जो नेक और साले बच्चा छोड़ के गए थे, वो उसकी नेकियां तुम्हारे काम आ रही है। तो जरूरत इस बात की है कि बच्चे को हम इस्लामी तालीमात दे, शुरू ही से तोतली जुबान में जो भी हो सके उसको अल्लाह उसके रसूल की बातें बताएं, कुरान और हदीस की बातें बताएं, किस्से कहानियों से हम उससे बचने की कोशिश करें, कार्टून वगैरह से बिल्कुल दूर रखें, मोबाइल से तो इंतहाई ज्यादा दूर रखें। हाँ, वाकई बसा औकात क्योंकि अभी वही जमाना ही आ गया है, लोग कहीं ना कहीं उसमें गिरफ्तार ही हैं, तो कम से कम इस ताल्लुक से मैं रहनुमाई करूंगा कि जो इस ताल्लुक से जो कार्टून, इस्लामी कार्टून बनाए जाते हैं, मैं हालांकि इसकी तरफ तरगीब नहीं दिला रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर कोई चारा नहीं है तो ये काम करने की कोशिश करें। जैसे अब्दुल बारी का एक वो निकलता है, या इसी तरह की दीगर यूट्यूब चैनल पर जो लोग बनाते हैं जिसमें इस्लामी तौर तरीके एतबार से बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, तो इंशाल्लाह ये अगर देंगे, अगर कुछ नहीं दिए, अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आप ये दें, वरना इन तमाम चीजों से, मोबाइल से तो कोसों दूर रखें। तो इस तरह की चीजें आप इंशाल्लाह उनको देंगे तो मुफीद होगा। लेकिन दीगर चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे अखलाक को, हमारे बच्चों के अखलाक को ज़र्ब पहुंचा सकती है, उन तमाम चीजों से हमें बचने की जरूरत है, परहेज करने की जरूरत है। इसी तरह जब आपके बच्चे हो गए, आपके एक से जायद बच्चे हो जाएं, 2, 3 या इसी तरह जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बच्चों से नवाजता है, तो शरीयत इस्लामी हमारी कहती है कि बच्चों में इंसाफ कायम करें, बच्चों में आप इंसाफ कायम करें, इंसाफ से काम लें। एक बच्चे को अगर कपड़ा दे रहे हैं तो दूसरे बच्चे को भी कपड़ा दें, एक बच्चे को अगर इस्लामी तालीमात दे रहे हैं तो वाकई लाजमी तौर पे दूसरे बच्चों को भी इस्लामी तालीमात दे। ठीक है, मुहद्दिसीन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी बच्चे को इस्लामी तालीमात दें, किसी बच्चे को डॉक्टर बनाए, लेकिन याद रखिए इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि सबको इस्लामी तालीमात देना है, उस पर मुस्तज़ात। अगर किसी बच्चे को आप इस तरह कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, इसकी इजाजत दीजिए, इसकी इजाजत शरीयत इस्लामिया ने दी है, लेकिन उसमें इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ मलूज़े खातिर होना चाहिए। वरना वही लोग बड़े होते हैं, कमाने खाने में लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो अपने बाप को गालियां देते हैं कि मेरे बाप ने तो एक बच्चे को पढ़ा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मैं आके मजदूरी कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाएं, सबको पढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस्तात नहीं दिया है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वाकई आप माजूर हैं, वाकई आप माजूर हैं। इंशाअल्लाह उसमें आपको गुनहगार नहीं बनेंगे, लेकिन हद्दल इम्कान आप कोशिश करें कि उसको दीनी तालीम से जरूर आरास्ता करने की कोशिश करें, और जब भी इस तरह की कोई मामलात आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ से काम लेने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि किसी की तरफ तवज्जो ज्यादा हो, किसी की तरफ तवज्जो ना हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, हमने तो अपने एतबार से तरबियत कर दिया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अलमरउ अला दीन खलीलिही, जो एक इंसान होता है अपने साथी के दीन पर होता है, यानी अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसका दोस्त कैसा होगा, उसी एतबार से कोई भी हो वो ढलता चले जाता है। तो वालिदैन को चाहिए कि उसके जो दोस्त है उसको मालूम करें कि उसके दोस्त कैसे हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे इस ताल्लुक से जो शरीयत इस्लामी हमको कहती है, यहाँ तक कि असलाफ के ताल्लुक से भी जो मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते, जब बच्चे बड़े हो जाते तो बाकायदा उनके साथ दोस्ती खुद कर लिया करते। हाँ, एक बाप अपने बच्चे से दोस्ती कर लेता, एक माँ अपने बच्ची से दोस्ती कर लेती, अपनी सहेली बन जाती। उससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसके जो भी बुलूगत के अहकाम होंगे, जो भी बातें उसके होगी, आप उसको बआसानी उसको बताएंगे। तो क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो क्योंकि एक ना एक दिन उनके साथ बीतना ही बीतना है, और कोई ना कोई उनको बताएगा ही बताएगा। जब दूसरा कोई रहनुमाई करता है तो दूसरे की रहनुमाई करने में बड़ा फर्क होता है, और कहीं ना कहीं इंसान और हमारा बच्चा वहां से
بگڑ جاتا ہے اور ہم اس کی لائن کہیں نہ کہیں بکھر جاتی ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بلوغت کے جتنے بھی احکام ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بچیوں کے ہوں چاہے بچوں کے ہوں، والدین کو خود سے چاہیے خود سے آگے بڑھ کے ان کو اپنے پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو وہ معلوم کرنے ہی والے ہیں۔ تو المہم یہ ہے کہ بچوں کے دوست کو معلوم کریں، کیونکہ آپ اپنے گھر کے اندر تو بہت کچھ اس کو سکھا پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جب باہر جا رہا ہے تو باہر اپنے دوستوں کے حساب سے ہو جا رہا ہے، تو آپ کے سامنے وہ تو بیگی بلی بنا ہوا ہے، وہ آپ جو کہیں گے مان رہا ہے، لیکن جب باہر جائے گا تو وہ آپ کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دوستوں کا، جو ان کا دوست ہے ان کے دوستوں کا، اپنے دوستوں کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوستوں کی طرف توجہ دیں کہ دوست کیسا بناتا ہے۔ واقعی اگر دوست خراب بناتا ہے تو اس کو ڈانٹیں، اس کو سمجھائیں اور بتائیں کہ بیٹا اچھے لوگوں کا ساتھی بنو، اچھے لوگوں کو ساتھی بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، جو نماز روزہ کرتا ہے ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، جو داڑھی وغیرہ رکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو با پردہ بچیاں ہیں ان کے ساتھ رہیں، یا اس طرح جو ماڈرن دور کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ میں نہ رہیں۔ یا اسی طرح اس پر بھی اٹھ کر میں مستزاد ایک بات اور بھی کہوں گا آپ کی معلومات کے لیے، کہ جس طرح بچیاں کہیں نہ کہیں پڑھنے جاتی ہیں یا بچے بھی کہیں نہ کہیں پڑھنے جاتے ہیں، تو اپنے جو میڈیم لوگ ہوں یا اپنے استطاعت کے لوگ ہوں یا اپنے حیثیت کے جو لوگ ہوں ان کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان سے دوستی کرنا چاہیے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک انسان جو ہم سے کہیں نہ کہیں اٹھا ہوا ہے، ہم سے زیادہ مالدار ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ فلاں چیز لا کے اس کو دے رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ چلو میں اپنے باپ کو بھی یہ کہتا ہوں۔ اب باپ بیچارہ ویسے ہی غریب ہے اور باپ بیچارہ اس کو دے نہیں سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کو لا کر دیتا ہے، تکلف کرتا ہے اور تکلیف برداشت کر کے روکھی سوکھی روٹی کھا کر اس کو دیتا ہے۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس طرف بھی توجہ دیں، ان کے دوستوں کو دیکھیں، اور جب بچے خود اس حیثیت کے ہو جائیں تو خود اپنے آپ کو ہی دیکھیں کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ دوستی اپنے لیبل کے حساب سے کریں۔ اس تعلق سے ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے جو ایک عام بات ہے، اور یہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی دینداری کا معاملہ نہ ہو، جب یہ دنیاوی معاملہ ہو، تو دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہوگا یہ کہ آپ اللہ کا شکر نہیں بجاؤ گے۔ آپ دیکھو گے کہ اللہ نے اس کو اتنا مالدار بنایا، میں تو اتنی غریب ہوں، میں تو اتنا غریب ہوں، تو میرا کیسے کام ہوگا، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ اوپر کو نہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَوَأَجْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ ایک انسان ہے بھائی، اللہ رب العالمین نے اس کو ہاتھ پیر اور تندرستی دیا ہے، ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ ارے اس کا تو ایک پیر ہی نہیں ہے، تو اللہ کا شکر بجا لائے گا کہ کم سے کم چلو اللہ رب العالمین نے مجھے صحیح سلامت تو رکھا ہے۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا خود کا گھر دیا ہے، گرچہ چھوٹا ہے، گرچہ ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہے، گرچہ 2 کمرہ ہی کیوں نہ ہے، گرچہ ایک روم اور ایک کچن ہی کیوں نہ ہو، جس بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنا گھر دیا ہے، چھوٹا موٹا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ سوچیں دنیا کے اندر کئی لوگ ہیں جو بیچارے بھاڑے سے زندگی گزارتے ہیں، اور اس پر بھی مستزاد اگر اللہ رب العالمین نے بھاڑے سے زندگی گزارنے کا آپ کے پاس پیسہ دیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے چالوں میں رہنے پر مجبور ہیں، بہت سارے لوگ باقاعدہ خانہ بدوش ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اور مشاہدے میں یہ بات آتی بھی ہے کہ اسٹیشنوں کے قریب یا اس طرح دیگر میدانوں میں یا اس طرح جنگل جھاڑیوں میں لوگ باقاعدہ رہتے ہیں اور ایک گھاس پھوس کا چھپر ڈالتے ہیں، یا اسی طرح اپنا کچھ ٹاٹ وغیرہ یا پلاسٹک کا کچھ لگا کے تمبو وغیرہ ڈال کے اس کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں اور بڑی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کم سے کم جب آپ نیچے کو دیکھو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا شکر ضرور ادا کرو گے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان کس سے دوستی کر رہا ہے، ہمارا بچہ کس کی دوستی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، واقعی وہ سیکھنے کے لائق ہو چکا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس کے دوست بھی اچھے ہیں، الحمدللہ سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہے، تو کم سے کم بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے درمیان مقابلہ آرائی کروانا چاہیے کہ دیکھو 2 بچے آپ کے ہو گئے، 3 بچے آپ کے ہو گئے، آپ ان میں مقابلہ کرائیں، چھوٹا چھوٹا سا انعام بھی رکھیں کہ دیکھو اگر آپ نے سورہ کہف یاد کر لیا تو یہ انعام ملے گا، آپ نے اگر فلاں صورتیں یاد کر لی تو اتنا روپیہ انعام ملے گا، فلاں چیز آپ نے یاد کر لی تو ہم فلاں جگہ گھمانے کے لے کے جائیں گے، یا اس طرح فلاں چیز آپ نے یہ یاد کر لی تو ہم آپ کے لیے سائیکل لا کے دے دیں گے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں جس سے بچے خوش ہوتے ہوں،
جہاں دیگر ضروریات نہ پڑے، دوسری جگہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے کے پاس لوگ نہ جائیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان گھر میں یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے، گھر میں یہ ماحول بنائے تاکہ بچہ گھر سے، والدین سے خود مگن رہے اور دینی تعلیم سے کما حق جڑا رہے۔ اسلاف کرام کا طریقہ یہ تھا، باقاعدہ اپنوں کے درمیان حدیث کا مقابلہ کرواتے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھ کر دیتے، باقاعدہ لوگ یاد کرتے، اور جب ان میں بچوں میں سے جو کوئی زیادہ یاد کرتا اس کو زیادہ انعام دیتے، جو کم یاد کرتا اس کو اسی اعتبار سے انعام دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بچوں میں انعامی مقابلہ ضرور کروانا چاہیے۔ اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ سرکل کی طرح ہوتا ہے، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں بالاختصار آپ کے سامنے یہ رکھیں، تو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ جب انسان سب سے پہلے تو شادی اچھا انتخاب کرے، شادی کرنے کے بعد پھر جب اس کے شادی ہو جائے تو دعا کا اہتمام کرے، دعا کرنے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے اسلامی اعتبار سے وہ خوشیاں منائے، پھر اسلامی اعتبار سے جب خوشیاں منانے لگے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، پھر اس کے بعد جب بچے ایک آدھ دو ہو جائیں تو انصاف سے کام لے، اسی طرح بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، یا اسی طرح بچے کے دوست کو دیکھیں، یا اسی طرح بچوں کے درمیان علوم کے حفظ کا مقابلہ کروائیں، یا اسی طرح بلوغت کے احکام کو بتانا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات پھر بنتی ہے، وہ چونکہ سرکل کی طرح ہو جاتا ہے، ایک انسان پھر اس کی اچھے طریقے سے شادی کر کے دے، تو یہ والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، دوبارہ وہ ذمہ داری ایک والدین پر بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان پہلے تو شادی خود کیا، اچھے کا انتخاب کیا، اب وہ خود ایک کفیل ہو چکا ہے، اس کا بچہ جوان ہو چکا ہے، تو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو ان کے وقت پر شادی کر کے دے دے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، جیسے ہی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے آسانی کے اعتبار سے جو بھی آپ کے آسانی ہو سکے فوری طور پہ اس کی شادی کر دیں، یہاں تک کہ بچوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج۔ تو المہم یہ ہے کہ وقت پر شادی کریں، کیونکہ وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کتنا بھی اسلامی تعلیمات اس کے پاس اڑیل دیں اور ہر اعتبار سے وہ بچہ آپ کا نیک اور اچھا ہو، لیکن ایک انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اپنی فطرت کو دبا نہیں سکتا ہے، کہیں نہ کہیں گناہ کی طرف جاتا ہے، اور اس سے بہت بڑے بڑے جرائم بھی کہیں نہ کہیں صدور ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ وقت پر شادی کر لیں، اور وقت پر شادی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی بچہ آپ کا بالغ ہو جائے فوری طور پہ اس کو رشتے ازدواجی سے اس کو منسلک کر دیں، منسلک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دیں، اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی کام آئے گا تو آپ کی جو نیکیاں ہوں گی، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو چاہے آپ خود کر کے گئے ہوں، انشاءاللہ وہ نیکیاں آپ کے حق میں کارگر ثابت ہوں گی۔ تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارہلا ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا ہم میں سے جو بیچارے لاچار مجبور اور پریشان ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ بارہلا ہم میں سے جو معذور مقروض ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کام عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی باتوں کی جانب ہمارے شیخ شرف الدین حفظہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ شیخ شرف الدین حفظہ اللہ کی باتیں سبھی کو واضح طور پر سمجھ میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان وقت کے مطابق عمل کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ سب کا اور شیخ شرف الدین حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں ہم ایک اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کل کا خطاب شیخ فضیلت شیخ کمال احمد ندوی حفظہ اللہ کا ہوگا، لہٰذا ماشاءاللہ شیخ بھی اچھی صلاحیت والے ہیں، اچھی بولنے کا انداز ہے بہترین۔ آپ سب استفادے کی کوشش کریں اور کل وقت سے پہلے شریک ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بس اسی پر ہم نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آپ پڑھ لیں آپ لوگ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔